جی السلام علیکم، امید ہے تمام اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ علمی اور عملی نکات کیسے بنتے ہیں، تو آپ نے اینڈ تک رہنا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علمی اور عملی نکات کیسے بنائے جاتے ہیں اور ان کو پھر کیسے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو مان لیجئے کہ جو علمی اور عملی نکات ہے، پہلے ان کا مطلب سمجھنا ہے کہ علم کا مطلب ہے وہ باتیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس حوالے سے۔ اس کے بعد ہے عملی نکات کا مطلب ہوتا ہے جن چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، جیسے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، تو یہ آپ نے عملاً کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ان دو الفاظ کا سمجھ میں آ گیا ہوگا مطلب۔ اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں علمی اور عملی نکات بنتے کہاں سے، تو وہ بنتے ہیں جی تعارف، خلاصہ مضامین اور آیات کے ترجمے سے، جو صورت کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم بات کریں، اس کی اگزامپل اگر لیں تو مثال کے طور پر جیسے یہ آپ کے پاس ہے جی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ تو یہ والا علمی نکات کہاں سے بنا ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ آیت کا ترجمہ ہے جی، بے شک اللہ میرا اور اس کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ والا جو عمل ہے، یہ پیچھے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں انہوں نے اس چیز کی دعوت دی ہے، سارے انبیاء کرام نے، یہ صرف یہی نبی نہیں تھے کہ جنہوں نے دعوت دی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا، تو یہ علمی نکات کہاں سے لیا گیا ہے، تو یہ علمی نکات لیا گیا جی مضامین سے۔ جیسے یہ دیکھیں جی، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے ساتھ، اور اس کے بعد کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اللہ یا اللہ کو بیٹا نہیں بناتی۔ تو یہاں سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ علمی نکات کہاں کہاں سے بنتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور علمی نکات دیکھیں جی، جیسے ہے جی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ تو یہ کہاں سے بنا ہے جی، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو یہ علمی نکات بنے ہیں جی، آپ نے جو ترجمہ ہے، تو ترجمے کے اندر آپ دیکھیں جی، انہوں نے بتایا جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ والا اس طرح جتنے بھی علمی نکات، یہ جو ریڈ کلر کے نشان لگائے ہیں، یہ وہ والے علمی نکات ہیں جو پراپرلی اس صورت کے اندر سے بنائے گئے ہیں، اس صورت کے مضامین سے۔ اب بات کریں ہم کہ یہ مضامین جو ہیں یہ کہاں سے بنتے ہیں، تو مضامین جو ہیں یہ بنتے ہیں، یہ تشریح ہوتی ہے مرکزی مضمون کی، جو آپ کا مرکزی مضمون اور خلاصہ ہوتا ہے۔ یہ جو ورڈز ہوتے ہیں توحید، رسالت، آخرت، ان کو ڈیٹیل میں مضامین کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں جی، توحید ہے، تو پہلا جو پیراگراف آپ دیکھ رہے ہیں توحید پر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں رسالت ہے، تو رسالت کہاں ہے جی، یہ رسالت کا بتایا گیا ہے کہ جس میں رسالت سے مراد وہ نبی جس کا اس صورت میں خاص طور پر ذکر ہو، معجزانہ پیدائش اللہ یا اللہ کو اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اس کے بعد دیکھیں جی، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ تھا وہ۔ اس کے بعد ہے جی آخرت، تو آخرت کا آخری پیراگراف، آخری 3 رکوع میں۔ تو ایسے ہی کم از کم جو مرکزی مضمون ہوتا ہے اس کی تشریح جو ہوتی ہے وہ مضامین کے اندر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو سیکریٹ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ پیٹرن کیا ہے۔ مرکزی مضمون سمجھیں، مرکزی مضمون کی تشریح آئے گی مضامین کے اندر، پھر مضامین کے اندر سے علمی اور عملی نکات بنیں گے، اور علمی اور عملی نکات ترجمے کے اندر سے بھی بنتے ہیں۔ اب جن صورتوں کا ترجمہ نہیں ہے تو ان کے زیادہ تر جو ہے وہ مضامین کے اندر سے بنتے ہیں، ان کے مضامین کم ہیں، باقی صورتوں کے مضامین زیادہ ہیں۔ تو امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔